والنجم إذا غوى اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کبیرا وکثیرا وطویلا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذیشان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذیشان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والو، آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے عنوان پر انعقاد پذیر ہے۔ آج اس عنوان کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت زیادہ اخلاقی بگاڑ پایا جاتا ہے۔ اس قدر فساد پایا جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کے کنارے پر جا پہنچا ہے۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کس قدر اخلاقی انحطاط
کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو تباہی اور بربادی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ اور معاشرے کی تمام خرابیوں کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مقولہ آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں، تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لن یصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آخری امت کی اصلاح ہرگز ممکن نہیں ہے، سوائے اس طریقے کے جس طریقے سے امت کے پہلے حصے کو سنوارا گیا تھا۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، محدثین و مفسرین کے دور میں جس طرح لوگوں کی اصلاح کی گئی تھی اور جس چیز سے کی گئی تھی آج بھی اسی چیز سے ممکن ہے۔ آج کے حالات سے اس وقت کے حالات اس سے بھی بدتر تھے۔ قرآن کریم اس کی گواہی دے رہا ہے، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پورے کا پورا معاشرہ گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا، پورے کے پورے معاشرے میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، جور و جفا عام تھا۔ شراب نوشی اور زناکاری کو معیوب نہ سمجھا جاتا تھا، چوری اور ڈاکہ زنی پہ فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔
کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا۔ قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بے سکونی تھی، ظلم تھا، بدی کا راج تھا، بے حیائی اور فحاشی کا غلبہ تھا۔ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان و شوکت سے اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے کہ صاحب دل نے اس کا نقشہ یوں کھینچا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ کائنات کے امام نے ایسے ماحول اور معاشرے کے اندر اعلان فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ او لوگو، میں تمہاری بہتری اور بھلائی کے لیے، میں تمہاری کامیابی اور کامرانی کے لیے، میں تمہاری فوز و فلاح کے لیے ایک ایسا دین، ایک ایسی شریعت، ایک ایسا اسلام لے کر اس کائنات میں مبعوث ہوا ہوں۔ اگر وہ دین اور شریعت اس ماحول اور معاشرے پر غالب ہو گیا تو یاد رکھو، تمہارا یہ ماحول اور معاشرہ سدھر جائے گا، امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ کائنات کے امام، کائنات کے رہبر، کائنات کے رہنما نے ایسے معاشرے کی اصلاح کے لیے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے تگود و جد و جہد، سعی، کوشش
کائنات کے امام کی یہ محنت رنگ لائی کہ 23 سال کے قلیل عرصے میں کائنات کے امام نے 9.5 لاکھ مربع میل پر واقع ایک بستی کو امن کا گہوارہ بنا دیا، سکون اور چین کا گہوارہ بنا دیا، اور پھر ایسا امن اور سکون ہوا، معاشرے میں ایسی تبدیلی آئی، آپ کی محنت ایسا رنگ لائی کہ آپ نے شہر بدل ڈالے، گاؤں بدل ڈالے، آپ نے صحرا بدل ڈالے، فضائیں بدل ڈالی، بازار بدل ڈالے، کاروبار بدل ڈالے، ذہن بدل ڈالے، عقائد بدل ڈالے، نظریات بدل ڈالے، سوچنے کے انداز بدل ڈالے۔ آپ کی محنت ایسے رنگ لائی کہ آپ نے راستے بدل ڈالے، منزلیں بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، آپ نے خلوت بدل ڈالی، جلوت بدل ڈالی، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، آپ نے زندگیوں کا رخ بدل ڈالا، بلکہ آپ نے پوری انسانیت کو ہی بدل ڈالا کہ صاحب دل کو دیکھ کے کہنا پڑا کہ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو ان انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ کائنات کے امام نے کیسی تبدیلی کی، معاشرے کی اصلاح کائنات کے امام نے کیسے فرمائی۔ تاریخ کے اور آپ پلٹ کے دیکھو، 70-75 سال ہو گئے پاکستان کے حالات بدلنے کے لیے کوشش کرتے ہوئے۔ یہ پاکستان جو 3.25 لاکھ مربع میل پہ واقع ہے، 70-75 سال میں ہم اس میں اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکے۔ چھوڑیے ملک کو، چھوڑیے صوبے میں آئیے، صوبے کو چھوڑیے ضلع میں آئیے، ضلع کو چھوڑیے تحصیل میں آئیے، تحصیل کو چھوڑے شہر میں آئے، شہر کو چھوڑے قصبات میں آئے، قصبات بھی چھوڑے دیہات میں آئے، اب دیہات بھی چھوڑے مساجد میں آئے۔ ہم تو مساجد میں آنے والے کی بھی اصلاح نہ کر سکے، ہم تو دینداروں کو بھی نہ بدل سکے، ہم تو حاجی اور
نمازی میں بھی تبدیلی نہ کر سکے، ہم تو امام، مولوی، خطیب، ادیب، حسیب، لبیب کی بھی اصلاح نہ کر سکے۔ کیا ہوا؟ ہم نے اپنے آقا کو دیکھا، ہم نے اپنے پیغمبر کو دیکھا، اس نے کائنات میں ایسا انقلاب برپا کیا، اس نے معاشرے کی اصلاح ایسے فرمائی کہ ہم جب قرآن و حدیث کے صفحات کو پڑھتے کھولتے دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جو چور اور ڈاکو تھے وہ محافظ و نگہبان بن گئے، جو ظالم و ستم گر تھے وہ عادل و ہمدرد انسان بن گئے۔ ہم نے دیکھا جو فاسق و فاجر تھے وہ زاہد و پارسا بن گئے۔ ہم نے دیکھا جو شرابی اور بدکار تھے وہ شب زندہ دار بن گئے۔ ہم نے دیکھا جو بکریوں کے چرواہے تھے وہ قوم کے رہنما اور مقتدا بن گئے۔ ہم نے دیکھا جو ذرہ تھا وہ کہر بن گیا، جو قطرہ تھا وہ دریا بن گیا، جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو مدعو تھا وہ دائی بن گیا، جو بد تھا وہ نیک بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا۔ اس تبدیلی کو دیکھ کر صاحب دل کو کہنا پڑا کہ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوئی؟ معاشرے کی اصلاح کس سے ہوئی؟ کبھی دیکھو، کبھی ڈھونڈو، کبھی تلاش کرو۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح اللہ کے قرآن سے کی ہے، اپنے سچے اور سچے فرمان سے کی، جس کو میں نے اور آپ نے آج پسے پشت ڈال دیا ہے، جس کو میں نے اور آپ نے آج بھلا دیا ہے، جس کی آج ہمارے ہاں کوئی اہمیت و افادیت نہیں ہے۔ اصلاح کیسے ممکن ہے؟ تبدیلی کیسے رونما ہوگی؟ قرآن و سنت کو پسے پشت ڈالو گے؟ امن و سکون کہاں سے ملے گا؟ چین کہاں سے حاصل ہوگا؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو جاتے ہوئے بشارت سنا کے گئے، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، ایھا المؤمنون نہیں کہا، یا ایھا الناس۔ الناس کا لفظ بولا، کیوں؟ الناس میں اپنے بھی ہیں، بیگانے بھی ہیں، یار بھی ہیں، اغیار بھی ہیں، سجن بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ اس لیے کائنات کے امام نے کہا، یا ایھا الناس۔ امام حاکم المستدرک حاکم میں روایت لائے،
یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا۔ اور دنیا جہان کے لوگوں، میں تمہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے، امن و سلامتی کے لیے، سکون اور چین کے لیے دو چیزیں عطا کر کے جا رہا ہوں، دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ جب تک ان سے جڑے رہو گے، جب تک ان کو تھامے رکھو گے، جب تک ان پہ عمل پیرا رہو گے، فلن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بے سکونی اور بے چینی تمہیں نہیں آئے گی، کبھی مضطرب نہیں ہوں گے، کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کبھی مغموم نہیں ہوں گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، وہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میں محمد کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے اسی کو پس پش ڈال دیا ہے۔ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، کیسے اصلاح ہوگی؟ اے اہل حدیثو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ نے تمہیں عطا فرما دی ہے، اور اسی لیے ہم سینہ تان کے گلی کوچے اور بازار میں، مکان و دکان میں، بازار و کار میں، ایوان و میدان میں برملا کہتے ہیں قرآن و حدیث سے دستور اپنا، اسی کو ہم اپنائیں گے۔ قرآن و حدیث سے دستور اپنا، اسی کو ہم اپنائیں گے۔ زندہ رہے تو اسی پر رہیں گے، اسی پہ مر مٹ جائیں گے۔ اس پیغام کو ہر کوچہ و بستی میں پہنچائیں گے۔ چھوڑو سب طاغوتوں کو، یہ قوم کو ہم سمجھائیں گے۔ اپنے رب کی خوشنودی میں سب کچھ سہتے جائیں گے۔ شوق شہادت دل میں لے کر آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس مقصد سے ہرگز منہ نہ موڑیں گے، دین حق کو سب ادیان پہ غالب کر کے چھوڑیں گے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کی اصلاح کیسے فرمائی؟ اس معاشرے میں امن سکون کیسے عطا فرمایا؟ اللہ کے پیغمبر نے کچھ وجوہات بیان کی ہیں معاشرے کی خرابی کی، کچھ وجوہات بیان کی ہیں، کچھ اسباب بیان کیے ہیں۔ ان وجوہات میں سے، ان اسباب میں سے میں ایک سبب آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آج معاشرہ تباہی اور بربادی کے دھانے پہ پہنچ گیا ہے۔ آج مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، آج مسلمان لٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، مٹ رہا ہے، اور وہ کہنے کو سبب چھوٹا سا ہے، بولنے کو چھوٹا سا ہے، لیکن کیا پتا تمہیں کہ معاشرے کی تباہی کا سبب وہی عمل
جس کو چھوٹا بڑا حاجی نمازی مولوی قاری سب اپنائے ہوئے. جاؤ اس کے بارے میں اصحاب رسول سے پوچھو. امام احمد نے مسند احمد کے اندر صحابی کا قول نقل کیا. وہ کیا ہے؟ فرمایا الغضب یجمع الشر کلہ. تمام برائیوں کی جڑ، تمام خرابیوں کی بنیاد، تمام خرابیوں کی اساس غصہ ہے. اس غصے نے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا. اس غصے نے گھروں کے گھر تباہ کر دیے ہیں. اس غصے نے اپنوں کو بیگانہ بنا دیا. اس غصے نے یاروں کو اغیار بنا دیا. اس غصے نے سجنوں کو دشمن بنا دیا. اس لیے صحابی رسول کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ الغضب یجمع الشر کلہ. تمام برائیوں کی جڑ بنیاد یہ غصہ ہے. اس لیے رب کائنات کہہ رہا ہے، آسمان سے اعلان کر کے کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. او لوگو، او غصے کو پی جانے والوں، والکاظمین الغیظ، اور غصے پہ کنٹرول کر لینے والوں. آسمان کا خالق و مالک اپنے محبوب کی زبان سے مومنوں کی خوبیوں کا تذکرہ کر رہا، ایمانداروں کے اوصاف بیان کر رہا ہے. کیا کہتا ہے کہ مومن کی یہ نشانی ہے، ایماندار کی یہ نشانی ہے، دیندار کی یہ نشانی ہے، نمازی کی یہ نشانی ہے، نیک بندے کی یہ نشانی ہے، متقی پرہیزگار کی یہ نشانی ہے. کیا؟ والکاظمین الغیظ. غصہ آ جائے تو وہ غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے. تمہیں کیا پتا ہے یہ جو غصے کا گھونٹ ہے نا، جب یہ بندہ پیتا ہے اور یہ گھونٹ اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے اور کتنا اللہ کے ہاں محبوب ہے. جاؤ سنن نبی داؤد کو کھولو، سنن ابن ماجہ کو کھولو. کائنات کے امام، کائنات کے رہبر نے کہا، کائنات کے رہنما نے کہا او لوگو، تم بڑے بڑے مشروبات کے گھونٹ بھرتے ہو، بڑے بڑے مشروبات پیتے ہو، روح افزا کا گھونٹ، جام شیری کا گھونٹ، کوکا کولا کا گھونٹ، سیون اپ کا گھونٹ، مزے لے لے کے تو پیتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں. کائنات کے امام نے کہا زمزم کا گھونٹ، آب زمزم کا گھونٹ، آب زمزم کا گھونٹ جو تو اپنے الگ سے نیچے اتارتا ہے، اس کا اللہ کے ہاں اتنا اجر و ثواب نہیں جتنا غصے کے گھونٹ کو اتارنے کا ہے. غصے کا ایک گھونٹ انسان اپنے حلق میں لے جائے، آب زمزم کے گھونٹ سے بھی اعلیٰ افضل ہے. کائنات کے امام نے مومن کی نشانی کیا بتلائی؟ والکاظمین الغیظ
مومن اسے کہتے ہیں جس کو غصہ آئے. ایمان کا تعلق چونکہ دل سے تھا، ایمان ظاہراً نظر نہیں آتا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو ہے نا وہ نظر آ جاتا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہو گیا. مومن بننے کے لیے ایمان دکھائی نہیں دیتا، ایمان تمہارے چہرے پہ نظر نہیں آتا. کیوں؟ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے. ایمان کا تعلق نہ ہاتھوں کے ساتھ ہے، نہ ہاتھوں کی قوت لامسہ کے ساتھ ہے. ایمان کا تعلق نہ آنکھوں کے ساتھ ہے، نہ آنکھوں کی قوت باصرہ کے ساتھ ہے. ایمان کا تعلق نہ کانوں کے ساتھ ہے، نہ کانوں کی قوت سامعہ کے ساتھ ہے. ایمان کا تعلق نہ پاؤں کے ساتھ ہے، نہ پاؤں کی قوت باصر، قوت ماشیہ کے ساتھ ہے. ایمان کا تعلق دل سے. اب دل کی خبر اللہ کے علاوہ یا اس بندے کے علاوہ کوئی دوسرا جانتا نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے قلب میں، اس کے سینے میں ایمان ہے کہ نہیں. اب ایمان پہچاننے کے لیے اللہ نے کچھ نشانیاں بیان کی. کائنات کے امام نے کہا جس کو 5 وقت مسجد میں آتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. جس کو 5 وقت کا نمازی دیکھو اس کے ایمان کی شہادت دے دو. پھر جس کو غصہ آئے وہ غصہ پی جائے تو کائنات کے امام جناب محمد نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو. پہلی خوبی مومن کی، غصہ آئے پی جائے. واللہین عن الناس بتقاضائے بشریت. کسی بھائی سے، کسی مزدور سے، کسی ملازم سے، کسی رشتہ دار سے، کسی چھوٹے سے، کسی محلے دار سے، کسی پڑوسی سے غلطی ہو جائے، اس سے غلطی ہو جائے. واللہین عن الناس. مومن کی نشانی یہ ہے، مومن اس کی گرہ لگا کے اپنے سینے میں نہیں رکھتا. مومن کی نشانی یہ ہے واللہین عن الناس، وہ اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے. واللہ یحب المحسنین. تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ احسان کرنے والا ہے. مومن اپنے مومن بھائی پہ نہیں، مومن اپنے پڑوسی پہ نہیں، مومن اپنے رشتہ دار پہ نہیں، اور مومن تو کافر پہ بھی احسان کرنے والا ہے. لیکن کیا کہوں، آج مومن پہ احسان کرنے کے لیے تیار نہیں. مومن کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں. کافر سے نیکی کیا کریں گے؟ کافر کے ساتھ احسان کیا کریں گے؟ بھائی سے، باپ بیٹے سے، پڑوسی سے، امام مقتدی سے، مقتدی امام سے، کوئی کسی سے نیکی کرنے کے لیے تیار. کہلانے کو مومن ہے ہم، کہلانے کو مسلمان ہے ہم. 3 خوبیاں بیان کی، اور یہ جن کے ساتھ 3 خوبیاں ہوتی ہیں نا، اللہ کہتا ہے میرے محبوب ان کو بتاؤ واللہ یحب المحسنین. ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، الفت رکھتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اب اللہ کی پسند تو ایسے لوگوں کے ساتھ تھی، اللہ کی محبت تو ایسے لوگوں کے ساتھ تھی. سوچو آج ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ سوچو آج یہ تباہی اور بربادی کے بادل جو ہمارے سروں پہ منڈلا رہے ہیں، آج یہ ذلت اور رسوائی کے سیلاب جو ہماری طرف امڑے ہوئے ہیں،
ان کا سبب کیا، ان کی وجہ کیا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا اور کیا سمجھایا؟ رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے آؤ بولو صاحب، پیچھے نہیں بہنا. ماشاءاللہ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ہاں جی، کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اور آؤ، یہ قرآن ہے، کائنات کے امام کا فرمان بھی سن لو. اس لیے کہ مسلک اہل حدیث اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک قرآن کے ساتھ ساتھ جناب محمد کا فرمان نہ پڑھ لیا جائے، رحمت کائنات کی حدیث نہ پڑھ لی جائے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح المسلم کے اندر ہے. اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. ہم نے اللہ کی محبت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی. ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا. معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے، قرآن و حدیث سے بغاوت اختیار کر کے، قرآن و حدیث کو پسے پش ڈال کے، کائنات کے امام نے جس معاشرے کی اصلاح کی، اس معاشرے کی اصلاح یا اللہ کے قرآن سے کی ہے یا اپنے سچے اور سچے فرمان سے کی. آج ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کے کہتے ہیں جی معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں. معاشرے کی اصلاح کیسے؟ کائنات کے امام نے کہا، رسول ہاشمی نے کہا، صحابہ کا جمع غفیر ہے، رحمت کائنات کی نگاہوں کے سامنے اصحاب رسول تشریف فرما رہے. کائنات کا امام اپنے صحابہ کو خطبہ دے رہا ہے. رسول ہاشمی اپنے صحابہ کو واعظ فرما رہا ہے. رحمت کائنات نے پوچھا، اور میرے صحابہ، اس مجمع میں اشج عبد القیس موجود ہے؟ اس نے کھڑے ہو کے کہا، اللہ کے پیغمبر میں موجود ہوں، حاضر ہوں. ساتھ ڈر گیا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا، رسول اللہ نے پوچھ لیا، رحمت کائنات نے دریافت کر لیا ہے. اس نے کہا، اللہ کے پیغمبر حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأشج عبد القیس، کائنات کے امام نے اشج عبد القیس سے فرمایا، ان فیک خصلتین. اشج عبد القیس، تیرے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں، دو خصلتیں ایسی ہیں. ذرا گریبان میں جھانکو، یہ خوبیاں اور یہ خصلتیں آج ہمارے اندر موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سامنے کھڑا ہے. کائنات کے امام نے کہا، ان فیک خصلتین، دو خوبیاں ایسی ہیں. وہ پروردگار کو اتنی پسند آئی ہے، اللہ کو اتنی پیاری لگی ہے کہ آسمان کے خالق و مالک نے آسمان سے وحی کے ذریعے میں محمد کو اطلاع دی ہے، بتلایا ہے کہ اللہ نے کہا، یحبہم اللہ. ان دو خصلتوں کی وجہ سے اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے. میں اور آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کی محبت کے لیے آئے ہیں. رات کی سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آنے کا مطلب و مقصد کیا؟ اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کا پیار مل جائے.
یہ میرے علماء بھائی اتنا لمبا صبر کر کے کیوں آئے؟ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے پیار کے لیے، اللہ کی الفت و چاہت کے لیے۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو آمنہ کا لال اپنی زبان سے بشارت دے رہا ہے، اویس جی عبد القیس خوش ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ میرے اور تیرے دعوے غلط ہو سکتے ہیں، میری اور تیری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی بے چین ہو گئے، اس میں کون سی دو خوبیاں ایسی ہیں جو ہم میں نہیں ہیں؟ بے چین ہو گئے، مضطرب ہو گئے۔ آقا وہ خوبیاں بتائی جائیں، وہ کون سی دو خوبیاں جو اس کے اندر ہیں ہمارے اندر نہیں ہیں؟ کائنات کے امام نے کہا الحلم والانات، ایک فہم و فراست ہے اور ایک برداشت ہے۔ ان دو خوبیوں کی وجہ سے اللہ نبی کے اس دیوانے اور پروانے سے محبت کرتا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ قرآن نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ خرابیوں کی جڑ کیا ہے؟ میں نے آپ کو صحابی کا قول سنایا ہے، امام احمد نے مسند احمد میں نقل کیا ہے کہ الغضب یجمع الشر کلہ، ان تمام خرابیوں کی وجہ غصہ ہے۔ غصے سے گھر برباد ہوتے ہیں، غصے سے اپنے بیگانے بنتے ہیں، غصے سے فتنے جنم لیتے ہیں، غصے سے لڑائی ہوتی ہے، غصے سے گالی گلوچ ہوتی ہے، غصے سے حتیٰ کہ قتل ہو جاتا ہے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے اسی لیے کہا تھا تمام برائیوں کی جڑ یہ۔ کسی بندے کا گھر برباد ہوتا ہے، بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو غصے میں ہی دیتا ہے نا، غصے سے گھر برباد کیا ہے نا۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، آپ سے پیار کرنے والوں، اگر میں اور آپ آج اس دنیا میں اس بیماری کی اصلاح کر لیں، اس بیماری پہ کنٹرول حاصل کر لیں، ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو سکتا ہے، ہمارے قصبے کا، شہر کا، دیہات کا ماحول اچھا ہو سکتا ہے اگر صرف اس بیماری پہ کنٹرول کر لیا جائے، اس بیماری کو قابو میں کر لیا جائے۔ آج ضرورت ہے میں اور آپ اس بیماری کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ اور سنن نبی داود کی روایت ہے، حسن سند کے ساتھ ہے، کائنات کے امام نے کہا تھا من کظم غیظا وہو قادر علی ان ینفذہ، رحمت کائنات نے فرمایا جس کو غصہ آئے پھر وہ غصے پہ قابو پا لے، غصے پہ کنٹرول کر لے، باوجود اس کے وہ غصہ نکالنے کی ہمت رکھتا ہے، جرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، غصہ نکال سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس پہ کنٹرول کر لے۔ اجر کتنا بڑا ہے؟ کائنات کے امام نے کہا قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا میدان ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، دعا اللہ عز و جل علی رؤوس الخلائق، تمام
تمام لوگوں کے سامنے، تمام مخلوقوں کے سامنے اس کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا۔ اتنے بڑے مجمع میں آواز دی جائے گی، اللہ بلائے گا، فلاں بندہ کہاں ہے، نام لے کے پکارا جائے گا۔ کتنا خوش قسمت ہوگا، رب بلائے گا۔ اللہ بلا کے کہے گا تو نے میرے لیے میرے احکامات اور رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق تو نے غصے پہ کنٹرول رکھا، تو نے غصے پہ قابو رکھا، تو غصے کو پی گیا؟ جی اللہ میں پی گیا۔ امام کائنات جناب محمد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ یخیرہ من الحور ما شاء، سامنے حوروں کی لین لگی ہوگی، آسمان کا خالق و مالک کہے گا آج تجھے یہ اجر دینے لگا ہوں، جو تو نے دنیا میں اپنے غصے پہ کنٹرول رکھا اس کنٹرول کا آج انعام دینے لگا ہوں۔ یہ حوروں کی لین لگی ہے، ان میں سے جو چاہتا ہے وہ پسند کر کے لے کے جنت میں داخل ہو جا۔ اتنا بڑا انعام ملے گا قیامت کے دن۔ سوچئے ذرا، غور و فکر کیجئے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ معاشرے کو اس لعنت سے پاک کیجئے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیے، ان کو سمجھیے، ان کو جانیے اور پہچانیے، دیکھیں معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے کہ نہیں۔ اگر رسول اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈال دو گے، کبھی کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر نہیں ملیں گی۔ الہ العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی کے فرامین پہ اور اللہ کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی یاسین صاحب تشریف لے آئے ہیں، ان کے ساتھ میرے ایک اور بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، وہ بھی بڑے بہترین خطیب ہیں۔ انشاءاللہ ان سے پہلے وہ بھی تھوڑا سا بیان کریں گے۔ الہ العالمین میرے ان بھائیوں کی محنت کو قبول فرمائے، ان کے جذبوں میں اضافہ فرمائے، ان کی محبتوں میں اضافہ فرمائے۔ میں آپ احباب کا بھی اور اپنے علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جس ذوق اور شوق سے آپ اور میرے یہ علماء بھائی تشریف لائے ہیں۔ اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والنجم إذا غوى